نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه اولئک هم المفلحون. عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جس کے ہم پر بے شمار حقوق ہیں، لیکن آج یہ مسلمان، دور حاضر کا مسلمان اس چیز سے بالکل غافل ہے. آج کے مسلمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو، آپ کے حقوق، یہ وہ لازمی اور اہم ترین جو چیزیں تھیں، اسے یکسر نظر انداز کر دیا، اسے بھلا دیا، اور اسے بھلا کر ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے کہ جس کا اسلام نے ہمیں کوئی حکم نہیں دیا تھا، جس کے لیے اسلام نے ہمیں کوئی نہ تعلیم دی، نہ اس کا ہمیں کوئی حکم دیا. جو چیزیں کرنے والی تھی کہ ہم مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو سمجھتے، اور پھر آپ جو حقوق ہیں ان حقوق کو سمجھتے، تو ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد ہم اس طرح زندگی بسر کرتے کہ جیسے ہمیں آپ کی بعثت سے، آپ کی بعثت کے مقصد سے ہمیں کوئی درس ملتا، یا آپ کے حقوق سے ہمیں جو درس ملتا، تو اس کے مطابق پھر ہماری زندگی بسر ہونا چاہیے تھی. لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس دور میں، دور حاضر میں، آج کا یہ مسلمان میرے بھائیوں ان چیزوں سے بہت دور ہے. اسے کچھ علم نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام آپ کی بعثت کا مقصد کیا تھا. اسے کچھ معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور حقوق کیا ہیں. تو میں آج اس محفل میں، اس مجلس میں آپ کے جو چند حقوق ہیں اسے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. تمام حقوق اس کا تو احاطہ ہم نہیں کر سکتے اس مختصر وقت میں، تو جتنی کوئی اہم چیزیں بیان کر سکتا ہوں وہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے ہم اسے بیان کریں، اور پھر اس کے بعد ہم اس چیز کا بھی ذرا اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا کردار کیا ہے. اور میں ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور ان حقوق کا صحابہ کرام نے کس طرح خیال رکھا. چند ایک مثالیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آج کے دور کی مثالیں وہ بھی ہم آپ بھائیوں کے سامنے بیان کریں گے. تو آپ کے حقوق میں میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ سب سے پہلا حق ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں. ہم آپ پر ایمان لائیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن میں ارشاد فرمایا: فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا
واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور اس نور پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ یعنی ایمان لانا اللہ کی ذات پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اسی طرح آپ جو کتاب لے کر آئے ہیں قرآن حکیم، اسے اللہ تعالیٰ نے نور قرار دیا ہے، اس نور کے اوپر بھی آپ ایمان لے کر آئے۔ یہ ایمان لانا میرے بھائیوں، ہر وہ شخص کہ جو اس بات کا دعوے دار ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب قرآن حکیم پر مکمل ایمان رکھتا ہو۔ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ اللہ کے سچے نبی سچے رسول ہیں، آپ کی ایک ایک بات سچ ہے، آپ کی ایک ایک بات حق ہے، آپ کی ایک ایک بات صداقت پر مبنی ہے، آپ کا ہر حکم، آپ کی ہر تعلیم و تربیت ہم مسلمانوں کے لیے، ہم مسلمانوں کی عقل میں آئے یا نہ آئے، انسان اس بات کو سمجھ سکے نہ سمجھ سکے، اپنی سمجھ اور عقل کو سائڈ پر رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر ایمان لانا، ہر بات کو قبول کرنا۔ جیسے کہ اس کی مثال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں پہلا نام مردوں میں کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو معراج ہوئی، اسراء و معراج کا وہ واقعہ آپ جانتے ہیں، آپ نے اس حوالے سے جب مکہ کے لوگوں کو خبر دی کہ اللہ رب العزت راتوں رات مجھے بیت المقدس لے گیا اور راتوں رات میں یہ سارا سفر کر کے واپس آ گیا، تو اہل مکہ کے لوگ باتیں کرنے لگے کہ معاذ اللہ، یہ محمد جو ہے یہ تو مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ اب مکہ کے لوگ یہ جانتے تھے کہ آپ کے اوپر سب سے زیادہ ایمان رکھنے والے لوگ ابو بکر صدیق جن کا شمار ان میں ہوتا ہے، وہ ان کے بارے میں جانتے تھے، اس لیے دوڑے آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور آ کر پہلے تو یہ کہا، اے ابو بکر، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے کہ جو یہ کہے کہ میں راتوں رات میں یہاں سے مکہ سے بیت المقدس فلسطین میں وہاں پر راتوں رات میں گیا اور راتوں رات میں وہاں سے واپس آ گیا، تو ایسے شخص کے متعلق کیا کہتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہیں ابھی اس بات کا علم نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے متعلق ابھی انہیں اطلاع نہیں ملی تھی، تو انہوں نے مکہ والوں کی یہ بات سن کر کہہ دیا کہ ہاں یہ بات ماننے والی تو نہیں ہے، اس بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہلوا لی، تو کہلوانے کے بعد کہتے ہیں، جانتے ہو یہ بات کون کہتا ہے؟ ابو بکر نے فرمایا، پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ، کس نے یہ بات کہی ہے؟ کہنے لگے تمہارا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق بتایا کہ وہ یہ بات کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا ایمان دیکھیے گا ابو بکر صدیق کا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں، میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں، اور میں تو صرف اسی پر نہیں بلکہ جو اس سے بڑی باتیں ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمانوں سے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، میں ابو بکر اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں، میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ ہے ایمان۔ آپ کی عقل میں بات آئے یا نہ آئے، آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، آپ کی سوچ میں، آپ کی فکر میں، آپ کے ماحول میں، آپ کے دور میں، آپ کے اس ماڈرن دور میں وہ بات فٹ بیٹھے یا نہ بیٹھے، بات اگر محمد
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو گردن جھک جانی چاہیے، تسلیم کر لینا چاہیے، مان لینا چاہیے۔ اگر یہ ان کا ارشاد ہے تو میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ یہ حق ہے کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ نہیں جیسے دور حاضر کے ماڈرن لوگ، جدید لوگ، جدید دور، جدید سوچ، جدید فکر، جدید تعلیم، سائنس کی تعلیم، کہتے ہیں عقل میں بات نہیں بیٹھتی۔ گاڈ ہے، اللہ ہے، اللہ کا وجود ہے، سائنس نہیں مانتی، سائنس نہیں مانتی، قیامت کو نہیں مانتی، سائنس جو ہے فلاں چیز کو نہیں مانتی، سائنس فلاں چیز کو تسلیم نہیں کرتی، سائنس فلاں چیز کو نہیں مانتی۔ اس لیے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے۔ معاذ اللہ تیری سائنس اس بات کو نہیں سمجھ سکی جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ سائنس اس کو سمجھے نہ سمجھے، سائنس مانے نہ مانے، تیرے ماڈرن دور کے لوگوں کی سمجھ میں آئے نہ آئے، تو اس بات کا اعلان کر دے کہ یہ محمد کریم کی بات ہے، میں اس کو مانتا ہوں اور میں اس پر ایمان لاتا ہوں، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے۔ بھائیو، حقوق کے حوالے سے یہ میں عرض کر دوں کہ اگر ہم ایک ایک نقطے کے اوپر بات کرنے لگیں اور تفصیل سے بات کرنے لگیں تو ایک مکمل درس آپ کے ایک ایک حق کے اوپر جو ہے وہ ہو جائے، لیکن ہمیں چونکہ مختصر وقت میں تمام چیزوں کو بیان کرنا ہے، اس لیے تھوڑی تھوڑی چیزیں بیان کرتے ہوئے آگے ہم چلیں گے۔ تو پہلا حق کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، اللہ اکبر، یہ بات بھی میں ساتھ عرض کر دوں کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، آپ کو اللہ کا نبی، آپ کو اللہ کا رسول نہ مانے، آپ کو اللہ رب العزت کا، خالق کائنات کا، مالک کائنات کا بھیجا ہوا رسول تسلیم نہ کرے، اس بندے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے ابھی یہ تھوڑے دن پہلے ایک ریاض سے ایک دوست نے فون کیا اور کہنے لگا کہ یہودی اور عیسائی یہ اہل کتاب ہیں، لہذا اہل کتاب ہونے کی وجہ سے، اہل کتاب ہونے کی وجہ سے یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ یہ لوگ چونکہ اپنے اپنے وقت کے نبیوں پر ان کا ایمان تھا، اس لیے یہ جنتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات غلط ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحیح مسلم کی یہ حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، والذی نفس محمد بیدہ، کیا فرمایا؟ اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، فرمایا لا یسکن بی احد من هذه الامت یہودی ولا نصرانی، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اس امت میں جو بھی یہودی، جو بھی عیسائی جو ہے، فرمایا ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، وہ اگر اس چیز پر ایمان نہ لے کر آیا کہ جو چیز دے کر میں بھیجا گیا ہوں، فرمایا الا کان من اصحاب النار، فرمایا وہ جہنمی ہے۔ کوئی یہودی بھی، کوئی عیسائی اس امت کے اندر جو بھی اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یا آپ جو دے کر بھیجے گئے ہیں اس پر اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہاں میں ان مسلمانوں کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں عقل میں نہیں بیٹھتی، جیسے کہ قبر کا معاملہ ہے، عذاب قبر کا معاملہ ہے، عذاب قبر کی بات ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، تسلیم نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں، کہتے نہیں کوئی عذاب قبر نہیں ہے۔ تو اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، کہ اس چیز پر ایمان نہیں لاتا کہ جو چیز میں دے کر بھیجا گیا ہوں، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ کتاب دے کر بھیجے گئے ہیں وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بھی دے کر بھیجے گئے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں ان پر بھی ایمان لانا، ان کو بھی تسلیم کرنا، اس کے مطابق عمل ہونا، یہ بھی میرے بھائیوں کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر اس میں بھی کہیں نقص ہوا، اس کے اندر بھی کہیں کمی ہوئی، تو یہ انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جائے گا۔ آگے چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق اور ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ کائنات میں ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیارے، سب سے زیادہ محبت ہمیں کس سے ہونی چاہیے؟ کس سے ہونی چاہیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ محبت۔ اس کائنات پہ تمہیں جتنی بھی چیزیں محبوب ہیں، جتنی بھی چیزیں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، جتنی بھی چیزوں کے ساتھ تمہارا پیار ہے، محبت ہے، ان تمام چیزوں سے زیادہ تمہارے دل میں محبت اگر ہونی چاہیے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ دیکھیے سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قرآن حکیم میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا تذکرہ کر دیا ہے۔ 8 چیزیں تذکرہ کی ہیں، 8 چیزوں کا اللہ رب العزت نے 8 چیزوں کو بیان فرمایا ہے، اور وہ 8 کی 8 چیزیں آپ سنیے گا کہ ہم لوگوں کو کتنی محبوب ہیں اور کتنی زیادہ پیاری ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ توبہ میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ کیا فرمایا؟ اللہ اپنے خالق کائنات میں بھائیوں ذرا اس بات کو آپ نے غور سے سننا ہے، پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 8 چیزیں بیان فرمائی ہیں، اور 8 کی 8 چیزیں آج ہمیں بڑی پیاری ہیں، بڑی محبوب ہیں۔ گنتے جائیے گا۔ 1 آباؤکم، کون؟ آبا، تمہارے بڑے، تمہارے آبا و اجداد، تمہارے باپ، اور اس کے بعد وابناؤکم، اور تمہارے ابن کی جمع ابنا، تمہارے بیٹے، واخوانکم، تمہارے، اب یہ آتی ہے آپ سب کو ماشاءاللہ، سب کو آتی ہے نا؟ اتنی سب کو آتی ہے، اخوان کس کو کہتے ہیں؟ واخوانکم، اور تمہارے بھائی، وازواجکم، یہ تو بہت پیاری ہوتی ہے، وازواجکم زوجہ، کس کو کہتے ہیں زوجہ؟ ہاں جی، بیویاں، اس کے بعد وعشیرتکم، اور تمہارے رشتہ دار، اور اس کے بعد وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم کماتے ہو، وہ مال جو تم جوڑتے ہو، وہ مال جس کے لیے تم صبح سے لے کر شام تک دوڑتے ہو، بھاگتے ہو، محنت کرتے ہو، مزدوریاں کرتے ہو، اور اس کو جمع کرتے ہو، اس کو اکٹھا کرتے ہو، وہ مال، اور اس کے بعد وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تجارت، اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَتَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تم اس کے خسارے سے تمہیں کیا ہوتا ہے؟ اس کے خسارے سے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت کہ جس کے خسارے سے تمہیں ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے، اس لیے تجارت کرتے ہو، بڑا جناب مال سنبھالتے ہو، اس کے خسارے سے خوف کھاتے ہو، اپنی تجارت میں نفع چاہتے ہو، مال کو بڑھانا چاہتے ہو، اس نیت سے تم تجارتیں کرتے ہو۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے گھر، تمہاری کوٹھیاں، تمہاری بلڈنگیں کہ جنہیں تم بہت پسند کرتے ہو، جو تمہیں بڑی محبوب ہیں۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ اور یہ 8 کی 8 چیزیں ہمیں پیاری ہیں کہ نہیں پیاری ہیں؟ اور ہمیں محبوب ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری پسندیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم بڑا ان کو چاہتے ہیں، ہم اسی کے لیے تو جی رہے ہیں، اسی کے لیے تو ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے، اسی کے لیے تو ہماری زندگی گزر رہی ہے کہ 8 چیزیں ہیں۔ یہ 8 چیزیں اگر آپ کو
اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اگر ان 8 چیزوں کو، ان 8 چیزوں سے تمہیں بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، تمہیں زیادہ پیاری ہیں، تمہیں تمہارے آباء و اجداد، تمہیں تمہارے بیٹے، تمہیں تمہارے بھائی، تمہیں تمہاری بیویاں، تمہیں تمہارے رشتہ دار، تمہیں تمہارے مال، تمہیں تمہاری تجارت، تمہیں تمہارے گھر، اگر اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے یہ اگر تمہیں زیادہ پیارے لگتے ہیں، یہ زیادہ محبوب ہے، یہ زیادہ پسندیدہ ہے، تو پھر انتظار کرو اس بات کا کہ یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تم پر عذاب آ جائے، تم پر عذاب آ جائے. اگر ان چیزوں سے تمہیں زیادہ پیار ہے، یعنی اس سے یہ پتا چلا کہ ہمیں سب سے زیادہ پیار ہونا چاہیے تو کس سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کی راہ میں نکلنے سے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنا. سبحان اللہ. آج اب اگر یہاں تھوڑا سا دائرہ لے رہے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیار ہے، یا یہ جو 8 رشتے گنے گئے ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ زیادہ پیار ہے؟ کس کے ساتھ زیادہ پیار ہے ہمیں؟ کس کے ساتھ زیادہ پیار ہے؟ نہیں مولوی صاحب آپ دیکھیے ہمیں اللہ کے رسول سے زیادہ پیار ہے. دیکھتے نہیں 12 ربیع الاول آئے، ہمارا پیار دیکھیے، ہماری محبت دیکھیے، ہم اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے دن ہم اپنے گھروں میں چراغاں کرتے ہیں، ہم چھٹیاں لگاتے ہیں، ہم جلوس نکالتے ہیں، ہم بھنگڑے ڈالتے ہیں، ہم ڈانس کرتے ہیں، ہم ڈسکو میوزک چلاتے ہیں، ہم جو ہیں وہ ہالی ووڈ کے بالی ووڈ کے گانے چلاتے ہیں، ہمارے جسم ناچتے ہیں، ہماری عورتیں بھی وہ میدانوں میں آ جاتی ہیں، سڑکوں پر آ جاتی ہیں، ہم بھی ناچتے ہیں، ہماری عورتیں بھی ناچتی ہیں. یہ ہمارے پیار کی نشانی ہے. ہمیں پیار کتنا ہے، آپ کا نام آ جائے ہم انگوٹھے چوم لیتے ہیں، آپ کا نام آ جائے ہم صدقے صدقے ماری یا رسول اللہ ایسے الفاظ کہتے ہیں، ہم آپ کے لیے قوالیاں گاتے ہیں، ہم آپ کے لیے نعتیں پڑھتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ محبت کا اظہار جو ہے ہم اس طریقے سے کرتے ہیں. دیکھیں ہمیں کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھا ادھر بیگم صاحبہ کہیں ایک دین کا معاملہ اور شریعت کا معاملہ سامنے ہو، ایک دین کا ایک شریعت کا معاملہ سامنے آ جائے، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سامنے آ جائے، بیگم صاحبہ کہیں نہیں دیکھیے آج 2014 نہیں 14 نہیں اب تو 15 آ گیا ہے، میں پیچھے رہ گیا، 2015 آ گیا ہے. دیکھیے صاحب جی 2015 میں اگر آپ دین کے اوپر چلیں گے، اگر آپ شریعت کے اوپر چلیں گے، اگر آپ شریعت کے احکام کے مطابق چلیں گے تو پھر ہم سروائیو نہیں کر سکتے. ماڈرن دور میں بچے کی سالگرہ نہ ہوگی تو پھر اچھا نہیں لگے گا، اور میں آپ کے دوستوں کے ساتھ جو ہے میں ہاتھ نہیں ملاؤں گی. دیکھنا بہت ضروری ہے، اب ہمیں ماڈرن دور کے ساتھ چلنا پڑے گا. میں اگر نقاب کر لوں گی، میں اگر برقع پہن لوں گی تو پھر دیکھیں لوگ مذاق کریں گے. 2015 میں آپ اچھی نہیں لگتی برقع پہن کے، اور آپ اگر اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لیں گے، داڑھی رکھ لیں گے تو 2015 میں یہ فٹ نہیں بیٹھتا. سرتاج آپ چھوڑیے شریعت کو، چھوڑیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑیے. 2015 کو دیکھیے، انگلش دور دیکھیے، انگلش فلم دیکھیے، انگلش گانا سنیے، انگلش دور دیکھیں، انگلش تعلیم دیکھیں. آپ اس کی طرف دیکھیے. سرتاج چھوڑیں، یہ پرانی باتیں ہیں، اور میں نے تو پڑھے لکھے لوگوں کو یہاں تک کہتا سنا ہے یہ اولڈ ٹریڈیشنز ہیں، اولڈ ٹریڈیشنز.
سمجھتے ہو اولڈ ٹریڈیشنز کس کو کہتے ہیں؟ یہ انگریزی کے جملے ہیں، انگریزوں نے گھڑے ہیں اور ہم مسلمانوں کو دے دیے ہیں. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، میں سنتا رہتا ہوں اور میرا رہتا ہے مکالمہ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی. اولڈ ٹریڈیشنز کا نام دے دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کی حدیث کو، آپ کے احکام کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے فرمان کو اولڈ ٹریڈیشنز کیا معنی؟ پرانی روایات. کیا معنی ہے اس کا؟ پرانی روایات ہیں یہ، نئے دور کے ساتھ چلیے. تو سرتاج پھر کیا کرتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں یا بیگم صاحبہ کی مانتے ہیں؟ کس کی خوشی دیکھتے ہیں؟ بول نہیں رہے آپ، کس کی خوشی دیکھتے ہیں؟ لگتا ہے آپ نہیں کرتے ہیں نا. آپ بیگم کی نہیں مانتے، مانتے کہ نہیں مانتے؟ چلو ٹھیک، اللہ کرے جی، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. پھر تو یہ درس کرنے کی ضرورت ہی نہیں یہاں پر ہے. ایک طرف بچے کی خواہش، ایک طرف بیٹے کی خواہش، ایک طرف بیوی کی خواہش، ایک طرف ماں باپ کی خواہش، ایک طرف رشتہ داروں کی خواہش، ایک طرف مال کی طرف، ایک طرف گھر بار، ایک طرف تجارت. یہ چیزیں ہمیں شریعت سے دور بلائیں، شریعت سے دور ہٹائیں. اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین کی طرف دعوت دے، شریعت کی طرف دعوت دے. ہمیں آپ سے پیار بہت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ سے محبت بہت ہے. ہم آپ کے واری جاتے ہیں، 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتے ہیں، ہم آپ کا بڑا نام لیتے ہیں، آپ کے نام پر انگوٹھے چومتے ہیں. لیکن بات ہم آپ کی نہیں مانیں گے، بات ہم بیگم صاحبہ کی مانیں گے، اپنے بچے کی مانیں گے، رشتہ داروں کی مانیں گے، اپنے عزیزوں کی مانیں گے، اپنی تجارت دیکھیں گے، اپنے کاروبار کو دیکھیں گے، اپنی ڈیوٹی نوکری کو دیکھیں گے، اپنے گھر بار کو دیکھیں گے. پہلے ان کو دیکھیں گے، بعد میں آپ کی بات کو مانیں گے. اللہ اکبر. اور میرے دوست، یہ زبان سے محبت کہہ دینا کافی نہیں ہے. زبان سے محبت کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے. محبت کا اظہار کس چیز سے ہوتا ہے؟ ہمیں اس سے پتہ چلے گا کہ واقعی آپ کو محبت ہے. کس سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقت میں آپ کو محبت. اللہ اکبر. لیکن ہم نے ٹپکا رکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ناروں پر، لاروں پر، جلوسوں پر، میلادوں پر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے محبت کے اظہار کے لیے یہ من گھڑت چیزیں جو ہیں ان کو جناب ایجاد کر کے، ان کو معاشرے کے اندر قائم کر کے، معاشرے میں پھیلا کر اس بات کا اظہار ہو رہا ہے. یہ ہمیں محبت ہے، یہ ہمیں پیار ہے. نہیں، محبت اور پیار ایسے نہیں ہوتا. محبت اور پیار ایسے ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اطاعت بھی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور ایک بات اور بھی سن لیجئے، اس بندے کا ایمان مکمل نہیں کہ جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ پیار نہ کرے، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستی سے یہ بات کہی تھی کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس دنیا میں مجھے اپنی جان سے زیادہ، آپ دنیا میں مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں سوائے اپنی جان کے، سوائے اپنی جان کے. مجھے آپ باقی ہر چیز سے زیادہ پیارے اور ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر ابھی بات نہیں بنی، عمر ابھی بات نہیں بنی. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات ہے تو آج کے بعد آپ عمر کو عمر کی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. تو پھر آگے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ الان یا عمر، ایمان اب مکمل ہوا ہے. تیرا ایمان اب ہے کہ جب میں تجھے اس کائنات میں ہر چیز سے زیادہ اور یہاں تک کہ تجھے تیری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گیا، عمر ایمان تیرا اب مکمل ہوا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا
کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں اس انسان کو اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور کائنات میں، اس زمین پر، اس کائنات میں موجود ہر انسان سے زیادہ پیارا جب تک میں نہ ہو جاؤں، اس وقت تک اس بندے کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس وقت تک وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے۔ اور آج میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ آج کیا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں پیار کائنات میں جتنی بھی انسانیت موجود ہے، میرا باپ ہو، میری اولاد ہو، اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان تمام سے زیادہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے ہیں۔ اس کا آپ خود اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں، خود اپنے آپ کو دیکھیے کہ کیا واقعی ہے آپ کو یہ چیز آپ کے اندر موجود ہے کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں۔ الحمدللہ، آپ کو مبارک ہو، آپ کا ایمان مکمل ہے۔ اور میرے دوست، اگر یہ بات ایسی نہیں ہے تو پھر ایمان کامل نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کو بہت پیار تھا، صحابہ کرام کو بڑی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز سے زیادہ پیارے تھے آپ کو۔ ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان ایام میں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے، وہ بیماری کہ جس بیماری کے بعد آپ صحت مند نہ ہو سکے اور وفات پا گئے، اس بیماری کے دنوں میں ایک دن ابو بکر صدیق اور حضرت عباس یہ دونوں مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ چند انصار صحابہ، سنیے گا اور غور کیجئے گا، کہ چند انصار صحابہ وہ بیٹھے رو رہے تھے، وہ بیٹھے رو رہے تھے۔ پیار دیکھیے ان کا، پیار دیکھیے گا ان کا، وہ رو رہے۔ ابو بکر صدیق اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ ان کے پاس گئے اور ان سے جا کر پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ انصار صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحت مند تھے تو ہم ان کی محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے، ان کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے، ہم ان کی باتیں سنا کرتے تھے، ان کی صحبتیں، ان کی محفلیں ہمیں یاد آ رہے ہیں، ان کی محفل میں، ان کی مجلس میں بیٹھنا، آپ کی باتیں سننا، آپ کی مجلس میں بیٹھ کر اپنے ایمان کو تازہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحبت، آپ کی وہ مجلس ہمیں یاد آ رہی ہے۔ کتنے دنوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کوئی ایسی محفل قائم نہیں کی، کوئی ایسی مجلس نہیں ہوئی کہ جس مجلس میں ہم بیٹھتے اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یاد آ رہی ہیں، ہمیں آپ کی محفلیں اور آپ کی وہ مجلسیں یاد آ رہی ہیں۔ یہ تھا پیار، یہ تھی ان کی محبت۔ اور ابو بکر صدیق اور حضرت عباس بھی رونے لگتے ہیں۔ اب یہی سے پھر اٹھ کر ابو بکر صدیق اور حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر آپ کو خبر دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، انصار رو رہے ہیں، وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں، وہ آپ کی محفلوں اور مجلسوں کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم انصار کے پاس سے اٹھ کر آئے ہیں، وہ آپ کی یاد میں رو رہے ہیں، وہ آپ کی محفلوں کو، وہ آپ کی مجلسوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میں یہاں یہ بات پیش کرنا چاہوں گا، یہ وہ دن ہیں کہ جن کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اللہ کی قسم مجھے یاد ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مدینے میں آئے تھے تو ہمارے لیے مدینے میں بلکہ ہماری زندگی میں اس سے زیادہ روشن دن کوئی نہیں تھا، اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس دن سے زیادہ تاریک دن ہماری زندگی میں کوئی نہیں تھا، اس دن سے زیادہ تاریک دن ہماری زندگی میں کوئی نہیں تھا۔ اور یہ وہ ایام تھے
کہ جن ایام کو یاد کر کے عبداللہ بن عباس رویا کرتے تھے، یہ وہ ایام تھے کہ جن ایام کو صحابہ یاد کر کے روتے. اور آج مسلمان کیا کر رہا ہے؟ آج مسلمان کیا کر رہا ہے؟ ذرا دیکھ لیجئے. یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک کیا تماشا لگا رکھا ہے. جشن کے نام پر، جشن عید میلاد النبی کے نام پر ان للہ و انا الیہ راجعون. واللہ سینہ پھٹتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر، دماغ پھٹنے کو آتا ہے کہ یا اللہ یہ مسلمان ہے. یہ تو وہ دن تھے کہ جن دنوں میں تیرا نبی بیمار تھا. یہ وہ دن تھے کہ جن دنوں میں تیرے نبی کی بیماری کو یاد کر کے تیرے صحابہ رویا کرتے تھے. اور اس دن کو یاد کر کے کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے صحابہ روئے اور آپ جشن منائے جا رہے ہیں. یہ محبت ہے؟ یہ ہمارا پیار ہے؟ نہیں، پیار یہ تھا جو صحابہ کرام کو تھا. محبت یہ تھی جو صحابہ کرام کی محبت تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر نہ ابو بکر صدیق نے اور حضرت عباس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ انصار رو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے. آپ نے منبر منگوایا اور منبر منگواؤ، سر پہ کپڑا. صحیح بخاری میں کہ سر پہ آپ نے کپڑا بھی باندھ رکھا تھا اور سر پہ کپڑا باندھا ہوا ہے. منبر منگوا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا، اللہ کی تعریفیں کی. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا صحابہ کو، فرمایا میں تمہیں. اور دیکھیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے. اور یارو ایسی محبت قائم کرو، ایسی محبت قائم کرو تاکہ کل قیامت کے دن تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منبر منگوا کے خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد صحابہ کو کہتے ہیں، کیا فرمایا؟ فرمایا میں تمہیں اپنے انصار صحابہ کے متعلق نصیحت کرتا ہوں، ان کا میرے بات خیال رکھنا. اور فرمایا یہ میرا قلب ہے، یہ میرا دل ہے، یہ میرا جگر ہے، تم نے ان کا خیال رکھنا ہے، تم نے ان کا خیال رکھنا ہے. اور فرمایا کہ ان کے نیک جو ہیں، ان کے نیک لوگ جو ہیں تم نے ان کی قدر کرنا ہے، اور جو ان میں کوئی غلطی کرے تو تم نے اس سے درگزر کرنا ہے. اللہ کی قسم جو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بڑا پیار کرتے ہیں. یہ مثال ہے. اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حقدار صرف وہ ہوگا کہ جس کی دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت سچی ہے. اللہ اکبر. محبت دیکھیے تو صحابہ کی محبت دیکھیے. ایک خاتون احد کے میدان میں، ایک خاتون کا والد شہید ہو گیا. ایک خاتون کا والد شہید ہو گیا تو وہ کہتی ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دو. اس کو خبر دی گئی تیرا والد شہید ہو گیا. کہتی ٹھیک ہے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دو. اس کو بتایا گیا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا. کہتی ٹھیک ہے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دو. پھر اس کو بتایا گیا کہ تیرا خاوند بھی شہید ہو گیا ہے. کہتی ہے ٹھیک ہے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دو. اس کو بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہیں. تو اس عورت نے پھر کیا کہا تھا؟ کل مصیبت بعدک اجل. کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی موجودگی میں، کہتی ہے ساری مصیبتیں ہی تھے، اگر آپ موجود ہیں تو ہمیں کسی بات کا کوئی غم نہیں، ہمیں کسی بات کا کوئی غم نہیں. اور ذرا دیکھ لیجئے اپنے اور میرے پیار، آج ہمارے مسلمانوں کے پیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قسم کے ہیں بھائیوں. واللہ سوائے بناوٹ کے کچھ نظر نہیں آتا، سوائے بناوٹ کے کچھ نظر نہیں آتا. یہ جو کچھ ہے یہ سب بناوٹ ہے، بناوٹ ہے. الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، کہ جس پر کوئی اللہ کا کرم ہو، کہ جس کے دل میں واقعی کو سچی محبت ہو. وگرنہ اکثریت جو ہے وہ صرف بناوٹ کر رہی ہے، اس کے دل میں حقیقی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے. اب آگے چلیے میرے بھائیوں، ایک اور حق بیان کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں ایک حق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا جائے. آپ کا دفاع کرنا. کیسے دفاع کرنا؟
کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی لائی ہوئی کتاب یا آپ کی شخصیت پر کوئی حملہ کرتا ہے، آپ کے لائے ہوئے دین کے متعلق باتیں کرتا ہے، تو ہم مسلمانوں کا کیا حق بنتا ہے کہ ہم مسلمان کیا کریں؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں، اس دین کا دفاع کریں، آپ کی ہستی کا دفاع کریں، اس دفاع کریں گے، اس دفاع کریں گے، اپنی زبان، اپنا بالو، اپنا ہاتھ، اپنی تحریر، اپنی تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کریں گے، آپ کی شان، آپ کے مقام، آپ کے مرتبے کے دفاع کریں گے۔ اس مومن سے، اس مسلمان سے جو ہو سکے اپنی جان، مال، تن، من، دھن، ہر چیز اپنے نبی کے دفاع کے لیے قربان کرتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کیا ہے؟ یہ آپ کا حق ہے، اور جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کامیاب قرار دیا ہے، ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب قرار دیا ہے۔ ایسے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوا وَنَصَرُوا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے میرے نبی پر اور انہوں نے حمایت کی میرے نبی کی، میرے نبی کی مدد کی اور اس چیز کی تباہ کی کہ جو میں نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے، اولئک هم المفلحون۔ اللہ فرماتے ہیں نجات پانے والے، کامیابی حاصل کرنے والے، جنتوں کے حقدار بننے والے لوگ یہی ہیں۔ اور میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کے جن کے ہاتھ خالی تھے، بدر کا میدان آپ جانتے ہیں، آپ کے علم ہے، اسی طرح خندق آپ کے علم میں ہے، اسی طریقے سے وہ جنگ تبوک آپ کے علم میں ہے کہ صحابہ تنگ دستی کے باوجود حالات اتنے اچھے نہیں، مال و دولت کی فراوانیاں نہیں، کھانے پینے کے لیے واللہ ہے، جیسے آج ہم کھاتے پیتے اوڑھتے اور زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں، ایسی زندگیاں نہیں تھی بھائیوں ان کی۔ بیچاروں کی حالت اور کیفیت تو یہ ہوتی تھی کہ خندق کے دن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن مسلسل جب کچھ نہیں کھایا تو آپ کے چہرے پر بھوک کے جو اثرات تھے میں اس کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 دن کچھ نہیں کھایا، اور آپ کے ساتھ جو صحابہ ہیں انہوں نے بھی 3 دن تک مسلسل کوئی چیز نہیں کھائی، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں آپ کے ساتھی، لیکن پھر بھی آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، آپ کے دفاع کریں گے، آپ کے دین کے دفاع کریں گے، دین اسلام کو بچانے کے لیے، قرآن بچانے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بچانے کے لیے واللہ اتنی بھوک کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، پیٹوں پر پتھر باندھ کے کھڑے ہیں، جان جاتی ہے چلی جائے، مال جاتا ہے چلا جائے، زندگیاں قربان ہوتی ہیں تو ہو جائیں، ہمارے بچے قربان ہوتے ہیں تو ہو جائیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں گے، آپ کے دین کا دفاع کریں گے، آپ کے دین کی حفاظت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری طرف آج کا دور ہے، آج کا معاشرہ ہے، آج کا ماحول ہے، دنیا، مال، بزنس، کاروبار، زندگی، اولاد، چمک دمک، رونق، یہ ہمیں ان باتوں سے روکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کارٹون بنا دے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، نا ہم جلوس نکالیں گے، ٹائر جلائیں گے، دکانیں بند کروائیں گے، ہائے وائے کریں گے، شام کو گھر میں آ جائیں گے اور مزے کرنا شروع کر دیں گے۔ ہمارا دفاع صرف اس قسم کا ہے۔ اور کتنی گستاخیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اطہار کے متعلق، ورنہ وہ ایک انگلش فلم بنی تھی یہ آج سے کچھ عرصہ پہلے، وہ ایک خبیث نے بنائی، اور اس نے وہ فلم، جو میں نے اس فلم کو دیکھا، مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ اس کو ضرور دیکھیں تاکہ اس کے متعلق ہم لوگوں کو ایڈوکیٹ کر سکیں، لوگوں کو کچھ بتا سکیں کہ اس میں کتنی خباثت ہے، کیونکہ بہت سے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ وہ انگلش میں فلم تھی، اس کے اندر جتنا برا اور جتنا گھٹیا اور جتنا گند اور غلاظت ان کافروں نے بھرا بنا ہے، اللہ کی قسم ایک مومن، ایک مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے جس طریقے سے اس کائنات کی
سب سے عظیم ہستی، سب سے عظیم ہستی سید العالمین کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کے بلانے پر ایک درخت بنتا ہے زمین کو کھاتا ہوا آ جائے، وہ ہستی، وہ ذات کہ جب ایک پیالے کے اندر اپنے ہاتھ کو رکھ دے اور ان انگلیوں سے پانی کے چشمے بہ پڑے، اس ہستی کے متعلق کہ جس ہستی کو رب کائنات نے سدرۃ المنتہا تک بلایا ہے، اس عظیم ہستی کی شان میں ان ظالموں نے، ان گھٹیا لوگوں نے جیسی بکواس کی اور جیسا غلاظت بھرا انہوں نے پروگرام انہوں نے لوگوں کے اندر پھیلایا، دیکھ کر ایک مومن، ایک مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور وقت ہی بڑا کم ہوتا ہے، وگرنہ یہ چیزیں ہم آپ کے سامنے تھوڑی تفصیل سے رکھیں کہ صحابہ کرام وہ برداشت کر سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر اگر آ کر کوئی تھوڑی سی اونچی بات کر دیتا، ایک شخص نے اٹھ کر کہہ دیا کہ اے محمد اللہ سے ڈرو اور انصاف کرو، اس معاملے میں مال کی تقسیم میں انصاف نہیں ہوا، عمر فاروق اسی وقت تلوار نکالتے، اس کی گردن مار دوں گا، اس کی یہ جرأت، اس کی یہ ہمت، اس کی یہ جرأت کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے۔ اللہ اکبر۔ آج کیا آج کا مسلمان، اللہ ان کو ہدایت دے میرے بھائیو۔ احد کے میدان میں، احد کے میدان میں آپ جانتے ہیں مسلمانوں کو وقتی طور پر تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، حملہ ہوا، مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ اب کفار کی کوشش ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں، اب وہ بڑھ بڑھ کر حملے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، کون ہے جو میرا دفاع کرے گا؟ انصار صحابہ میں سے ایک صحابی دوڑ کر آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ اکیلا ان دشمنوں کے سامنے ڈٹ گیا، اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے، لڑتے لڑتے شہید۔ اور آپ نے فرمایا تھا کون ہے جو دفاع کرے اس کے لیے جنت ہے، کون ہے جو دفاع کرے اس کے لیے جنت ہے۔ ایک آیا، پھر دوسرے صحابی نے، انصار صحابہ میں سے دوسرے نے دیکھا، وہ آگے بڑھا، آپ نے فرمایا کون ہے جو دفاع کرے اس کے لیے جنت ہے، دوسرا بڑھتا ہے، وہ بھی لڑتے لڑتے شہید۔ اس طرح 7 انصار صحابہ آگے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے کرتے شہید ہو جاتے ہیں، اور جنتوں کے وارث بن جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع کرے گا اور اس کے لیے اپنی جان، اپنا مال، ہر چیز تن، اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں لگائے گا اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں آپ، تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کے لیے، اس جنگ کے لیے 100 اونٹ دے گا، اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو کون اٹھا تھا؟ حضرت عثمان۔ آپ نے پھر فرمایا کون ہے جو 100 اٹھا دے اس کے لیے جنت؟ پھر عثمان غنی اٹھے، یہاں تک کہ کتنی دفعہ اٹھے آپ؟ 7 مرتبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا عثمان آج کے بعد تو کوئی عمل نہ بھی کرے تو جنت تیرے لیے پکی ہے، جنت تیرے لیے پکی ہے۔ یعنی جو کوئی بھی اپنے مال کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے دین کا دفاع کرے، اس کے لیے کھڑا ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت کا اعلان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ہمارے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اب آگے چلیے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا، کیا کرنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منٹ تو 5 ساتھ ہی رہنا ہے، چیزیں تو کیا، چلے خیر ہم مختصر کر دیتے ہیں، حقوق اور بھی ہیں لیکن میں 2-3 حقوق چھوڑ کر بات کو آگے لے جاتا ہوں۔ سمجھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے کامل نمونہ بنائے۔ کیا بنائے؟ کامل نمونہ بنائے، آئیڈیل شخصیت۔ کون ہونا چاہیے آئیڈیل؟ اچھا، جب آئیڈیل ہوتا ہے تو پھر بندہ اس آئیڈیل شخصیت کو دیکھ کر خود بھی ویسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کہ نہیں کرتا؟ بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں بڑا عجیب و غریب قسم کا ہیئر سٹائل ہوتا ہے ان کا،
ہم ان سے پوچھتے یار یہ تم نے ہیئر سٹائل کہاں سے لیا؟ ہم کالج میں پڑھے، میں تو مولویوں کے ساتھ بعد میں جڑا ہوں، میرا زیادہ وقت پہلے کالجز میں گزرا ہے، تو میں کالج لائف میں ہمارے لڑکے بڑے فیشن کیا کرتے تھے، وہ جناب لباس کا فیشن، بالوں کا فیشن، چہرے کا فیشن، وہ مختلف سٹائل، مختلف فیشن کرنے. تو ہم نے پوچھنا کہ آپ نے سٹائل کہاں سے لیا؟ وہ میں نے ہالی ووڈ کی فلم میں فلاں کو دیکھا تھا، تو اس کا جو بالوں کا سٹائل تھا نا وہ اس قسم کا تھا، اس کا بالوں کا سٹائل اس قسم کا تھا. وہ میں نے فلاں کو دیکھا تھا، ایک فلاں فلم میں جو ہیرو تھا نا، اس ہیرو کو میں نے دیکھا تھا کہ اس کا چہرہ اچھی طرح رگڑا ہوا اور مونچھیں بھی صاف کی ہوئی اور بڑا ہیرو سا بنا ہوا اور بادشاہ ہیئر سٹائل، وہ بالوں کو یہاں پف نہیں ہوتا، پف سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ وہ بال بنا کر اور پھر اس کے اوپر یوں ماتھے کے اوپر ڈال لینے اور پھر پھونکے مارنی اور پھر جناب ایسے ایسے بالوں کے اندر ہاتھ پھیرنے، بڑے سٹائل بنائے. ہم نے پوچھنا یار یہ کیا ہے؟ یار میں نے وہ فلاں ڈرامے میں فلاں ہیرو کو دیکھا تھا تو اس کا یہ ہیئر سٹائل. یار میرا تو وہ آئیڈیل ہے، میرا وہ ہیرو، میری وہ شخصیت جو ہے وہ آئیڈیل ہے. ہائے ہائے ہائے، یعنی جس کو بندہ آئیڈیل بنا لیتا ہے پھر اسی جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، اسی جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. میرے بھائیوں، ہم مسلمانوں کا آئیڈیل کون ہونا چاہیے؟ کون ہونا چاہیے؟ آوازیں کہاں آ رہی ہیں؟ بندے بہتے آواز تھوڑی ہے. ایک دفعہ ذرا حال گونج پڑے. ہائے 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 ہائے، دیوان میں مجنون، ماشاءاللہ. یعنی ہماری آئیڈیل شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے. اچھا اس کی شکل دیکھنے والی ہوتی ہے، وہ تو یہ نعرے لگا رہا ہوتا ہے، اس کی شکل دیکھنے والی ہوتی ہے. غلامی کے نعرے لگانے والے آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بنایا انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا تھا قرآن میں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے تمہاری لائف میں، تمہاری زندگی میں کامل ترین نمونہ کون ہونا چاہیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے. تم بتاؤ، تم نے اپنے لائف سٹائل کو، تم نے اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو، تم نے اپنی زندگی کو، تم نے اپنی عبادت میں، تم نے اپنے رہن سہن میں، تم نے اپنی دنیا کے معاملات میں، تم نے سب سے پہلے جو دیکھنا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا ہے. اگر معاملہ کو دین کا ہے تو کس کو دیکھنا ہے؟ کوئی کام کرنے سے پہلے دیکھو یہ کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا ہے. آپ کی سیرت سے اس کو دیکھا جائے گا. سمجھ گئے؟ ایک مومن، ایک مسلمان عبادت کرے گا تو عبادت میں نمونہ کس کو بنائے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مومن، ایک مسلمان اپنے کوئی بھی غمی خوشی کے معاملے اس میں سب سے پہلے نمونہ بنائے گا تو کس کو بنائے گا؟ ہاں، اور اس سے ہٹ کر کوئی ایسی چیز کرتا ہے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی وہ بدعت کے زمرے میں نہ آتی ہو، وہ حرام کے معنی میں نہ آتی ہو، کہ نبی کریم علیہ السلام نے کسی چیز سے روکا، کسی چیز سے منع کیا اور جو کرنے کا کہا، سب سے پہلے یہ معیار مقرر کیا جائے گا. ہر چیز کے متعلق، ہر چیز کے متعلق یہ معیار مقرر کیا جائے گا. ہم یہ دیکھیں، میرا چہرہ موڑنا، میرا لباس پہننا، میرا تجارت کرنا، میرا کاروبار کرنا، میرا نوکری کرنا، میرا کہیں کام کرنا، میرے کسی کے ساتھ دینی کے معاملات کرنا، کہیں غمی کے معاملات، کہیں کوئی شادی کے معاملات، کہیں کوئی عبادت کا معاملہ، ایک ایک چیز میں کامل نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا لیا جائے. یہ حق ہے کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نماز کیسی ہو میں دیکھوں گا.
میرے نبی نے نماز میں ہاتھ کہاں باندھا ہے؟ میرے نبی نے رکوع کیا کس طرح کیا ہے؟ سجدہ کیا کیسے کیا؟ تشہد میں بیٹھے کیسے؟ روزہ رکھا کیسے؟ حج کیا کیسے؟ صدقہ دیا کیسے؟ آپ نے تجارت بھی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں کی؟ آپ نے تجارت کی کیسے؟ آپ کے ہاں خوشیاں بھی ہوئیں، آپ کے ہاں غم بھی ہوئے، ان سارے معاملات میں ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے۔ آپ کا چہرہ انور جو تھا اس کے بغیر تھا یا اس کے ساتھ تھا؟ اس کے ساتھ ہی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شلوار آپ کی تہمن ٹخنوں سے اوپر تھی کہ نیچے تھی؟ یار مجھے کو بتا دو، میں ایسے اوپر کر کے پھرتا ہوں، اگر نیچے تھی تو آگے نیچے کر دیں۔ سر میں مولویوں کو بھی کہتا ہوں سر نیچے کر دیں۔ اوپر تھی اور اوپر ہی رکھنے کا حکم دیا اور یہ بھی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن جو رگڑ کے پھرتا ہے اس سے پوچھو کہ بھائی تم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ جو اپنے اس لباس کو اپنے ٹخنوں سے اپنی ہیڈیوں سے نیچے رکھتا ہے، پوچھو اس سے، پوچھو سوال کرو کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہوا ہے؟ وہ جو پینٹ کوٹ ٹائی سوٹڈ بوٹڈ جناب یہ سٹائل کہاں سے لیا ہے؟ آپ کا یہ سٹائل، آپ کا یہ نمونہ، اللہ اکبر۔ واللہ صحیح بخاری میں دیکھیے صحابہ کرام اپنے لیے کامل نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بناتے ہیں۔ آپ نے ایک دفعہ سونے کی انگوٹھی بنا کر پہنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام نے دیکھا، وہ تو ہمیشہ کوشش یہ کرتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو نوٹ کریں اور انہی اداؤں کو اپناتے چلے جائیں۔ وہ یہ چیز دیکھا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ان اداؤں کو دیکھ کر ویسی ہی ادائیں اختیار کرنا۔ اچھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ بھی انہوں نے سب نے، ان صحابہ نے کیا کیا کہ وہ ادا دے کر انہوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا کر پہن لی۔ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا بھی انہوں نے پہن لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کر پھینک دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کر پھینک دی۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کر پھینک دی تو صحابہ کرام نے بھی انہوں نے بھی اتار کر پھینک دی، انہوں نے بھی اتار کر پھینک دی۔ اس کے بعد بخاری ہی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد چاندی کی انگوٹھی بنوا کر پہنی۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوا کر پہنی ہے تو انہوں نے بھی چاندی کی انگوٹھیاں بنوا کر پہن لی۔ یعنی ادائیں نوٹ کرتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی آئیڈیل شخصیت تھی وہ کون؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج ہمارا مسلمان ہیرو کٹ، کھولا کٹ ہے، وہ جاؤ نائی کی دکان پر کہتا کون سا کٹ کروں، کون سا کٹ کروں۔ آج کل اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھنا۔ وہ آپ نے دیکھے وہ یہ سٹائل اور فرنچ سٹائل، یہ کون سا سٹائل ہے؟ فرنچ۔ یہ کون سا سٹائل؟ دیکھیں بھائی نے کیا، یہ فرنچ سٹائل ہے۔ اچھا کئیوں نے بڑے عجیب نمونے بن کر پھرتے ہیں سڑک پر۔ میرا تو کبھی کبھی دل کرتا پکڑ کے اتنا بندہ کیا کہوں میں کہ وہ بنا کے نا ایسے باریک کر کے یوں ہیں۔ اب میں اس کو کیا نام دوں؟ وہ تو فرنچ ہے یہ والا، اب یہ کون سا ہے؟ یہ کیا ہے بندہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلانے والے، حالت ان کی یہ ہے کہ انہوں نے آئیڈیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بنایا ہے۔ مجھے 5 منٹ اور دیں گے آپ؟ نہیں دیں گے تو السلام۔ ویسے گھنٹہ میرا جو پورا چیزیں بہت ساری تھی یار رہ گئی، آج دل راضی نہیں ہوا۔ آخری بات میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے؟ ضروری ہے۔ آپ کی اطاعت کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کی اطاعت کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیاب وہی ہے
जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत की। वमन युति'ल्लाह व रसूलह फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। कामयाब कौन है? जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत की। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? ये मेरी आखिरी बात है, गौर से सुन लीजिए, आखिरी 5 मिनट। मैं कहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं भी आप भी हम सब इस नुक्ते को गौर से सुन लें और इस पर तवज्जो कर लें। हो सकता है कि आपकी और मेरी कामयाबी का जरिया बन जाए। सुनिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा। मेरी उम्मत के तमाम लोग जन्नत में दाखिल होंगे मगर वो दाखिल नहीं होगा जिसने दाखिल होने से इनकार कर दिया। साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अबा, इनकार कौन करेगा जन्नत में जाने से? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? मन अताअनी दखल जन्नह, जिसने मेरी इताअत की वो कहाँ चला जाएगा? वमन असानी फक़द अबा, जिसने मेरी नाफरमानी की, जिसने मेरी इताअत ना की, जिसने मेरी तालीमात को ना अपनाया, जिसने मेरे अहकाम पर अमल न किया, ये वो शख्स है कि जो जन्नत में दाखिल होने से इनकार करता है? मेरे दोस्त, मेरे भाई, फिक्र कर दो, फिक्र कर, फिक्र। आज हमने अपनी जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, आपके अहकाम, आपकी शरीयत, आपकी हदीस, वल्लाहि हमने उसको पसे कुछ डाल रखा है, हमने पसे कुछ डाल रखा है। आज कुरान से इस मुसलमान का ताल्लुक नहीं, आज हदीस रसूल के साथ इसका ताल्लुक नहीं, बल्कि मुखालफत करता हुआ नजर आता है। कुरान की मुखालफत, हदीस की मुखालफत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की मुखालफत, भागी बना हुआ है, भागी भागी। अल्लाहु अकबर। वल्लाहि वक्त पे रात चीजें तो मैं बड़ी लेकर आया था कि मैं आज 2 घंटे दे दिया थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को न मानने का नतीजा कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को न माने वो अपने आप को जहन्नम का ईंधन बना देगा। वो अपने आप को खुद इस बात का इनकार कर रहा है कि मुझे जन्नत में नहीं जाना। उसी वक्त अल्लाह निकाल दे, इसकी गर्दन मार दूंगा, इसकी ये जुर्रत, इसकी ये हिम्मत, इसकी ये जुर्रत कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे। अल्लाहु अकबर। आज क्या, आज का मुसलमान, अल्लाह इनको हिदायत दे मेरे भाइयों। उहुद के मैदान में आप जानते हैं मुसलमानों को वक्ती तौर पर तकलीफ का सामना करना पड़ा, हमला हुआ, मुसलमानों को नुकसान हुआ। अब कुफार की कोशिश है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दें। अब वो बढ़ बढ़कर हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज लगाई, कौन है जो मेरा दिफा करेगा? अंसार सहाबा में से एक सहाबी दौड़ कर आया, कहने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वो अकेला उन दुश्मनों के सामने डट गया और लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है, लड़ते लड़ते शहीद। और आपने फरमाया था, कौन है जो दिफा करे उसके लिए जन्नत है, कौन है जो दिफा करे उसके लिए जन्नत है। एक आया, फिर दूसरे सहाबी ने, अंसार सहाबा में से दूसरे ने देखा, वो आगे बढ़ा, आपने फरमाया कौन है जो दिफा करे उसके लिए जन्नत है। दूसरा बढ़ता है, वो भी लड़ते लड़ते शहीद। इस तरह 7 अंसार सहाबा आगे बढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करते करते शहीद हो जाते हैं और जन्नतों के वारिस बन जाते हैं। अल्लाह की कसम, जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का दिफा करेगा और उसके लिए अपनी जान, अपना नाम, हर चीज, तन मन धन, अगर वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में लगाएगा उसके लिए जन्नत है। और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जानते हैं आप, तबूक के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो इसके लिए, इस जंग के लिए 100 ऊंट देगा, उसके लिए जन्नत की ज़मानत देता हूं। तो कौन उठा था? हज़रत उस्मान। आपने फिर फरमाया, कौन है जो 100 उठा दे उसके लिए जन्नत? फिर उस्मान गनी उठे। यहां तक कि कितनी दफा उठे आप? 7 मरतबा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था?
فرمایا تھا عثمان آج کے بعد تو کوئی عمل نہ بھی کرے تو جنت تیرے لیے پکی ہے، جنت تیرے لیے پکی ہے۔ یعنی جو کوئی بھی اپنے نام کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے دین کا دفاع کرے، اس کے لیے کھڑا ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت کا اعلان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ہمارے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اب آگے چلیے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے کامل نمونہ بنائے۔ کیا بنائے؟ کامل نمونہ بنائے۔ آئیڈیل شخصیت کون ہونا چاہیے؟ آئیڈیل۔ اچھا، جب آئیڈیل ہوتا ہے تو پھر بندہ اس آئیڈیل شخصیت کو دیکھ کر خود بھی ویسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کہ نہیں کرتا؟ بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے بڑا عجیب و غریب قسم کا ہیئر سٹائل ہوتا ہے ان کا۔ ہم ان سے پوچھتے یار یہ تم نے ہیئر سٹائل کہاں سے لیا؟ ہم کالج میں پڑھے، میں تو مولویوں کے ساتھ بعد میں جڑا ہوں، میرا زیادہ وقت پہلے کالجز میں گزرا ہے، تو میں کالج لائف میں ہمارے لڑکے بڑے فیشن کیا کرتے تھے۔ وہ جناب لباس کا فیشن، بالوں کا فیشن، چہرے کا فیشن، وہ مختلف سٹائل، مختلف فیشن کرنے۔ تو ہم نے پوچھنا کہ آپ نے سٹائل کہاں سے لیا؟ وہ میں نے ہالی ووڈ کی فلم میں فلاں کو دیکھا تھا، تو اس کا جو بالوں کا سٹائل تھا نا وہ اس قسم کا تھا، اس کا بالوں کا سٹائل اس قسم کا تھا۔ وہ میں نے فلاں کو دیکھا تھا، ایک فلاں فلم میں جو ہیرو تھا نا، اس ہیرو کو میں نے دیکھا تھا کہ اس کا چہرہ اچھی طرح رگڑا ہوا اور مونچھیں بھی صاف کی ہوئی اور بڑا ہیرو سا بنا ہوا، اور بال شال ہیئر سٹائل، وہ بالوں کو یہاں پف نہیں ہوتا، پف سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ وہ بال بنا کر اور پھر اس کے اوپر یوں ماتھے کے اوپر ڈال لینے اور پھر پھونکے مارنی، اور پھر جناب ایسے ایسے بالوں کے اندر ہاتھ پھیرنے، بڑے سٹائل بنائے۔ ہم نے پوچھنا یار یہ کیا ہے؟ یار میں نے وہ فلاں ڈرامے میں فلاں ہیرو کو دیکھا تھا تو اس کا یہ ہیئر سٹائل، یار میرا تو وہ آئیڈیل ہے، میرا وہ ہیرو، میری وہ شخصیت جو ہے وہ آئیڈیل ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یعنی جس کو بندہ آئیڈیل بنا لیتا ہے پھر اسی جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، اسی جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمانوں کا آئیڈیل کون ہونا چاہیے؟ کون ہونا چاہیے؟ یعنی ہماری آئیڈیل شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے۔ اچھا، اس کی شکل دیکھنے والی ہوتی ہے، وہ تو یہ نعرے لگا رہا ہوتا ہے، اس کی شکل دیکھنے والی ہوتی ہے۔ غلامی کے نعرے لگانے والے آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بنایا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا تھا قرآن میں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تمہارے لیے تمہاری لائف میں، تمہاری زندگی میں کامل ترین نمونہ کون ہونا چاہیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے۔ تم بتاؤ، تم نے اپنے لائف سٹائل کو، تم نے اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو، تم نے اپنی زندگی کو، تم نے اپنی عبادت میں، تم نے اپنے رہن سہن میں، تم نے اپنی دنیا کے معاملات میں، تم نے سب سے پہلے جو دیکھنا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا ہے۔ اگر معاملہ کو دین کا ہے تو کس کو دیکھنا ہے؟ کوئی کام کرنے سے پہلے دیکھو یہ کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا ہے، آپ کی سیرت سے اس کو دیکھا جائے گا۔ سمجھ گئے؟ ایک مومن، ایک مسلمان عبادت کرے گا تو عبادت میں نمونہ کس کو بنائے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مومن، ایک مسلمان اپنے کوئی بھی غمی خوشی کے معاملے اس میں سب سے پہلے نمونہ بنائے گا تو کس کو بنائے گا؟ ہاں، اور اس سے ہٹ کر کوئی ایسی چیز کرتا ہے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی وہ بدعت کے زمرے میں نہ آتی ہو، وہ حرام کے معنی میں نہ آتی ہو، کہ نبی کریم علیہ السلام نے کسی چیز سے روکا،
کسی چیز سے منع کیا اور جو کرنے کا کہا، سب سے پہلے یہ معیار مقرر کیا جائے گا ہر چیز کے متعلق، ہر چیز کے متعلق یہ معیار مقرر کیا جائے گا۔ ہم یہ دیکھیں، میرا چہرہ موڑنا، میرا لباس پہننا، میرا تجارت کرنا، میرا کاروبار کرنا، میرا نوکری کرنا، میرا کہیں کام کرنا، میرے کسی کے ساتھ دینی کے معاملات کرنا، کہیں غمی کے معاملات، کہیں کوئی شادی کے معاملات، کہیں کوئی عبادت کا معاملہ، ایک ایک چیز میں کامل نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا لیا جائے۔ یہ حق ہے کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کیسی ہو میں دیکھوں گا۔ میرے نبی نے نماز میں ہاتھ کہاں باندھا ہے؟ میرے نبی نے رکوع کیا کس طرح کیا ہے؟ سجدہ کیا کیسے کیا؟ تشہد میں بیٹھے کیسے؟ روزہ رکھا کیسے؟ حج کیا کیسے؟ صدقہ دیا کیسے؟ آپ نے تجارت بھی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں کی؟ آپ نے تجارت کی کیسے؟ آپ کے ہاں خوشیاں بھی ہوئیں، آپ کے ہاں غم بھی ہوئے، ان سارے معاملات میں ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے۔ آپ کا چہرہ انور جو تھا اس کے بغیر تھا یا اس کے ساتھ تھا؟ اس کے ساتھ ہی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شلوار آپ کی تہمن ٹخنوں سے اوپر تھی کہ نیچے تھی؟ یا مجھے کو بتا دو، میں ایسے اوپر کر کے پھرتا ہوں، اگر نیچے تھی تو آگے نیچے کر دیں۔ سر میں موقع کو بھی کہتا ہوں سر نیچے کر دیں، اوپر تھی اور اوپر ہی رکھنے کا حکم دیا اور یہ بھی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن جو رگڑ کے پھرتا ہے اس سے پوچھو کہ بھائی تم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ جو اپنے اس لباس کو اپنے ٹخنوں سے اپنی ہیڈیوں سے نیچے رکھتا ہے، پوچھو اس سے، پوچھو سوال کرو کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہوا ہے؟ وہ جو پینٹ کوٹ ٹائی سوٹڈ بوٹڈ بھجن آپ نے سٹائل کہاں سے لیا ہے؟ آپ کا یہ سٹائل، آپ کا یہ نمونہ، اللہ اکبر۔ واللہ صحیح بخاری میں دیکھیے صحابہ کرام اپنے لیے کامل نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بناتے ہیں۔ آپ نے ایک دفعہ سونے کی انگوٹھی بنا کر پہنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام نے دیکھا، وہ تو ہمیشہ کوشش یہ کرتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو نوٹ کریں اور انہی اداؤں کو اپناتے چلے جائیں۔ وہ یہ چیز دیکھا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ان اداؤں کو دیکھ کر ویسی ہی ادائیں اختیار کرنا۔ اچھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ بھی انہوں نے سب نے، ان صحابہ نے کیا کیا کہ وہ ادا دے کر انہوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا کر پہن لی۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا بھی انہوں نے پہن لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کر پھینک دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کر پھینک دی۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کر پھینک دی تو صحابہ کرام نے بھی انہوں نے بھی اتار کر پھینک دی، انہوں نے بھی اتار کر پھینک دی۔ اس کے بعد بخاری ہی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد چاندی کی انگوٹھی بنوا کر پہنی۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوا کر پہنی ہے تو انہوں نے بھی چاندی کی انگوٹھیاں بنوا کر پہن لی۔ یعنی ادائیں نوٹ کرتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی آئیڈیل شخصیت تھی وہ کون؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج ہمارا مسلمان ہیرو کٹ، کھولا کٹ ہے، وہ جاؤ نائی کی دکان پر کہتا کون سا کٹ کروں، کون سا کٹ کروں۔ آج کل اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھنا۔ وہ آپ نے دیکھے وہ یہ سٹائل اور فرنچ سٹائل، یہ کون سا سٹائل ہے؟ فرنچ۔ یہ کون سا سٹائل؟ دیکھیں بھائی نے کیا، یہ فرنچ سٹائل ہے۔ اچھا، کئیوں نے بڑے عجیب نمونے بن کر پھرتے ہیں سڑک پر۔ میرا تو کبھی کبھی دل کرتا پکڑ کے اتنا بندہ کیا کہوں میں کہ وہ بنا کے نا ایسے باریک کر کے یوں ہیں۔ اب میں اس کو کیا نام دوں؟ وہ تو فرنچ ہے یہ والا، اب یہ کون سا ہے؟ یہ کیا ہے بندہ؟ یہ کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा करने वाले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कहलाने वाले, अदालत इनकी ये है कि इन्होंने आइडियल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बनाया है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत जरूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत क्या है? जरूरी है। आपकी इताअत के बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। आपकी इताअत के बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब वही है जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत की। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। कामयाब कौन है? जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत की। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? ये मेरी आखिरी बात है, गौर से सुन लीजिए। आखिरी 5 मिनट मैं कहता हूं, मैं चाहता हूं मैं भी, आप भी, हम सब इस नुक्ते को गौर से सुन लें और इसमें तवज्जो कर लें। हो सकता है कि आपकी और मेरी कामयाबी का जरिया बन जाए। सुनिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा। मेरी उम्मत के तमाम लोग जन्नत में दाखिल होंगे मगर वो दाखिल नहीं होगा जिसने दाखिल होने से इनकार कर दिया। साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अबा, इनकार कौन करेगा जन्नत में जाने से? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? मन अताअनी दखल जन्नह। जिसने मेरी इताअत की वो कहाँ चला जाएगा? व मन असानी फक़द अबा। जिसने मेरी नाफरमानी की, जिसने मेरी इताअत ना की, जिसने मेरी तालीमात को ना अपनाया, जिसने मेरे अहकाम पर अमल न किया, ये वो शख्स है कि जो जन्नत में दाखिल होने से इनकार करता है? मेरे दोस्त, मेरे भाई, फिक्र कर दो, फिक्र। आज हमने अपनी जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, आपके अहकाम, आपकी शरीयत, आपकी हदीस, हमने उसको पसे-पुश डाल रखा है। हमने पसे-पुश डाल रखा है। आज कुरान से इस मुसलमान का ताल्लुक नहीं, आज हदीस रसूल के साथ इसका ताल्लुक नहीं, बल्कि मुखालफत करता हुआ नजर आता है। कुरान की मुखालफत, हदीस की मुखालफत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की मुखालफत, बागी बना हुआ है, बागी। अल्लाहु अकबर। वल्लाहि वक्त पे रात चीजें तो मैं बड़ी लेकर आया था कि मैं आज 2 घंटे देने आते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को न मानने का नतीजा कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को न माने वो अपने आप को जहन्नम का ईंधन बना देगा। वो अपने आप को खुद इस बात का इनकार कर रहा है कि मुझे जन्नत में नहीं जाना, नहीं चाहिए। आज किरदार हमारा अल्लाह है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म, इसका कोई ख्याल नहीं है। आज किरदार क्या है हमारा? हमने कुरान से अपने ताल्लुक को तोड़ा हुआ, हदीस से अपने ताल्लुक को तोड़ा हुआ, अल्लाह के अहकाम से दूर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम से दूर। इन हुकूक का कोई इल्म नहीं। आपकी बेइज्जत का मकसद क्या? कुछ इल्म नहीं। एक बंदा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? एमएससी। उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? एमफिल। उसकी क्वालिफिकेशन पीएचडी। उसकी क्वालिफिकेशन हायर एजुकेटेड, बहुत ज्यादा तालीम उसकी। लेकिन अल्लाह की कसम, आप यकीन जाने कि समी अल्लाहु लिमन हमिदा, ये जुमला कहना नहीं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह की कसम, आप यकीन जाने ऐसे लोग हैं हायर एजुकेटेड हैं, लेकिन उनको दुरूद शरीफ नहीं आता। हायर एजुकेटेड बड़ी तारीफ, लेकिन गुस्ल का तरीका नहीं आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का कुछ अल्लाह इल्म नहीं, कुछ नहीं है। आप
حکیم جانے اس کو انگریزی آتی ہے، اس کو سائنس آتی ہے، ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے اور بات کرتا ہے سائنس کی. انگلش کی بات کرو، انگلش میں بات کرو، سائنس کی بات کرو، ڈارون کی بات کرو، نیوٹن کی بات کرو. غیر جہنم میں ڈارون بھی، نیوٹن بھی. اسلام تیرا کہاں ہے؟ تیری انگریزی، تیری سائنس، تیری ٹیکنالوجی، تیرا بایولوجی، تیری فزکس، تیری کیمسٹری، تیری ایم ایس سی، تیری پی ایچ سی، تیرا ایم فل، پی ایچ ڈی سب بھاگ میں گئے. اگر تیرے پاس دین نہیں، اگر تیرے پاس شریعت نہیں، اگر تیرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اگر وہ تیرے پاس نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہے، اگر بیعت رسول کا معنی تو نہیں جانتا، مطلب نہیں جانتا، مقصد نہیں جانتا، اپنے نبی کے حقوق نہیں جانتا، اس کی تعلیمات نہیں جانتا، قرآن نہیں جانتا، حدیث نہیں جانتا، تو کس کام آئے گی تیری یہ ساری چیزیں؟ آج ہمارا کردار واللہ ہے بڑا کماؤں. بس خوش کر دو رسول کو. جلوس نکال کے، کھوتوں گھوڑوں کے جلوس نکال کے، موٹر سائیکلوں کے جلوس نکال کے. وہ ہمارے وہاں عجیب سسٹم چل پڑا. موٹر سائیکل کا سلنسر نکال کے ون ویلنگ کرتے ہوئے بھینگ بھینگ کرتے ہوئے موٹر سائیکل لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ کیا جی؟ یہ جی صدقے یا رسول اللہ. ظالم اور جاہل. یہ محبت اور یہ پیار کا اظہار. مولوی کھڑے ہو گئے اسٹیج پر، سارے وہ تلواریں، جھوٹی تلواریں لے کر، وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو پنجابی میں ہوتے ہیں، گتکا کھیل پتہ نہیں وہ کیا گتکا کہ گتکا کیا کہتے ہیں، ڈانس کر رہے، ناچ رہے، گا رہے. نہ نماز کا اہتمام، نہ قرآن کا اہتمام، نہ حدیث کا اہتمام، نہ تعلیمات نبوی کا اہتمام، نہ کوئی شریعت سے تعلق، نہ اپنی تعلیمات سے کوئی تعلق. دین سے دور پڑے ہیں، انگریز کے نزدیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کا علم دے. یہ چند کلمات میرے بھائی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی. ہم سب کو اللہ تعالیٰ دینی حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.